بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سلمان رضا آفیشیل یوٹیوب چینل. آج کے ہمارے ٹاپک فیلئر ٹو سکسیس میں موٹیویشنل سٹوری نمبر 2 لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. آج میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری سنانے کے لیے جا رہا ہوں. تو جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. آج میں جس شخص کی سٹوری آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس نے زندگی میں بے شمار فیلئر ہونے کے باوجود اپنی خودداد صلاحیتوں کو بڑی محنت سے پوری دنیا سے اس کا لوہا منوایا. لوگ اس کو امریکن بزنس مین کے طور پر بھی جانتے ہیں, ٹیکنالوجسٹ کے طور پر بھی جانتے ہیں, آرٹسٹ اینڈ ڈیزائنر کے طور پر بھی جانتے ہیں, انوینٹر کے طور پر بھی جانتے ہیں, اور سب سے بڑی بات وہ اس کو ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر بھی جانتے ہیں. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں اسٹیفن پال جابس کی, جس کو لوگ اسٹیو جاب کے نام سے جانتے ہیں, جو ایپل کی کمپنی کے سی او تھے. اسٹیو کیلیفورنیا میں 24 فروری 1955 میں پیدا ہوا. انفارچونیٹلی اسٹیو کی جو پیدائش ہوئی ان کی مدر نے اسٹڈی کے دوران ان کو کالج میں جنم دیا اور شی واز ان میرڈ. اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے اسٹیو کی ماں نے کیا کیا کہ ان کو گود دینے کا فیصلہ کیا. تو کیلیفورنیا سے ہی ایک فیملی تھی, کارلا اور پاول نے اس کو گود لیا. یہ دونوں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے. ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوا کرتے تھے, پھر بھی انہوں نے اسٹیو کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. انہوں نے اسٹیو کو مانتا لاما اسکول میں داخل کروایا, جو سب کافی مہنگا اسکول تھا. اسکولنگ کے بعد اسٹیو ریڈ کالج میں اس نے ایڈمیشن لیا, جو اس وقت کا مہنگا ترین کالج ہوا کرتا تھا. ان کے والدین اس کی فیس پے کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے. ان کی محنت کرنے کے باوجود بھی اس کی پوری فیسیں ادا نہیں ہوتی تھی. اسٹیو کو اپنے والدین کی اس پریشانی کا احساس تھا, تو اس نے اسٹیو نے کیا کیا, پڑھائی کے دوران پارٹ ٹائم جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا. اور وہ وہاں دن میں پارٹ ٹائم کام کرتا اور وہاں پر چرچز یا مندر سے کھانا لے کر کھاتا تھا. اور ہوٹل کے ایکسپینسز بچانے کے لیے اس نے اپنے ایک دوست کے کمرے میں فرش پر سونا شروع کر دیا. لیکن 6 ماہ کے عرصے کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ کالج سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا. اور کالج سے نکلنے کے بعد اسٹیو کیونکہ شروع سے ہی اپنے والد کے ساتھ اس کی فیملی گراج کے اندر الیکٹرانکس پر کام کیا کرتا تھا, تو اس نے اور اسی بزنس کے بارے میں سوچا کرتا تھا. تو اسٹیو نے کیا کہ کالج چھوڑنے کے بعد وہاں پر ہی اسی بزنس پر کام کرنا شروع کر دیا. وہ اپنے چھوٹے سے گراج سے اس نے اس کا آغاز کیا, اور اپنے ایک دوست وورجینیا کے ساتھ مل کر اپنے فادر کے جو چھوٹے سے گراج میں انہوں نے مل کر کیا کیا, ایک آپریٹنگ سسٹم بنایا, اور جس کا نام انہوں نے موکینوٹوش آپریٹنگ سسٹم رکھا. اور اسٹیو چاہتا تھا کہ یہ سسٹم وہ ایپل کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ انسٹال کرے اور وہ چلائے, لیکن فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکا. اس کی لکیلی کیا ہوا, اس کی خواہش اس کے ایک دوست مائک مارکولا نے پوری کی, اور 1976 میں 20 سال کی عمر میں اس نے ایپل کمپنی سٹارٹ کی. اسٹیو اور ان کے دوستوں نے سخت محنت کی, ایک ٹیم ورک کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں میں ایپل کمپنی ایک چھوٹے سے گراج سے بڑھ کر $2 ارب اور 4,000 ملازم رکھنے والی کمپنی بن گئی. لیکن یہ کامیابی وقتی تھی. ان کے جو پارٹنرز تھے, جہاں پہلے وہ ٹیم ورک کر رہے تھے اور ٹیم ورک کر کے انہوں نے محنت سے اس کو کھڑا کیا تھا, اب ان کے درمیان وہ کوآرڈینیشن نہ رہا, آپس میں انبن ہونا شروع ہو گئی. کنفلکٹس اتنے بنے کہ وہ اسٹیو کو اس کا جو ہے وہ ذمہ دار قرار دینا انہوں نے شروع کر دیا. اس سے کیا ہوا, کمپنی کی سیل گرنا شروع ہو گئی, اور کچھ ہی عرصے میں کمپنی جو ہے وہ قرض میں ڈوب گئی. پھر انہوں نے کیا کیا, بورڈ آف ڈائریکٹر نے میٹنگ کی اور اسٹیو کو جو ہے قصوروار ٹھہرا کر انہوں نے 1985 یعنی 1985 میں کمپنی سے باہر کر دیا. یہ
اس کی لائف کا سب سے دکھی لمحہ تھا، کیونکہ اس نے بڑی محنت سے اس کمپنی کو جو ہے وہ کھڑا کیا تھا جس سے اس کو نکال دیا گیا، لیکن سٹیو کے جاتے ہی کمپنی کی حالت اور دن بدن بدتر ہوتی گئی۔ ایپل کمپنی سے نکل جانے کے کچھ سالوں کے بعد سٹیو نے پھر دوبارہ دو کمپنیوں سے اپنا سٹارٹ لیا، اور جس میں ایک پکسلر تھی اور دوسری نیکسٹ ان کے نام سے اس نے بنائی، اور اس میں بڑی محنت کی اور کافی کامیابی حاصل کی۔ ایپل کمپنی جو تھی وہ مزید دن بدن جو ہے اس کی حالت خراب ہوتی گئی، تو ایپل کمپنی کے جو اس کے دوست تھے انہوں نے اس سے معذرت کی اور انتہائی ریکویسٹ کر کے اس کو کہا کہ وہ دوبارہ ایپل کمپنی کو جوائن کر، اور اس نے پھر ان کی ریکویسٹ مان لی اور دوبارہ اس نے ایپل کمپنی کو جوائن کیا، اور اب وہ ایپل کمپنی کا جو تھا وہ ایز اے سی او اس نے اس کو ایسے بن گیا۔ جب اس نے ایپل کمپنی کو جوائن کیا تو اس وقت 250 پروڈکٹس تھیں ایپل کمپنی کی۔ اس نے کیا کیا کہ 250 سے کم کر کے صرف 10 پروڈکٹ جو ہے اس نے باقی ختم کر دیں، 10 پروڈکٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پروڈکٹ کی کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی میں دھیان دینا چاہیے۔ اچھا، 1998 میں کیا ہوا، اس نے آئی میک کو مارکیٹ میں لانچ کیا جو بڑا مقبول ہوا۔ اس کے بعد اس نے ایپل آئی فون جو ہے اس نے کیا، مطلب اس نے بہت ساری جو ہے چیزیں کامیابیوں کی طرف جو ہے اس نے اپنے آپ کو بڑھانا شروع کر دیا، اور پھر اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ آئی میک ہو، میک بک ہو، آئی پیڈ ہو، آئی ٹیونز ہو، آئی فون ہو یا آئی پیڈ ہو، کچھ بھی ہو، وہ اب کامیابیوں جو ہے وہ میں آگے بڑھتا ہی گیا۔ انلکیلی کیا ہوا کہ وہ 5 اکتوبر 2011 میں پینکریشن کینسر میں مبتلا ہوتے ہوئے کیلیفورنیا میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے یہ الفاظ ہیں کہ جو لوگ اس بات کو پاگلوں کی طرح سوچتے ہیں کہ وہ دنیا کو بدل سکتے ہیں، وہ دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت جملہ جو اس نے بتایا، وہ کہتا ہے کہ انوویشن ڈسٹنگوش بٹوین اے لیڈر اینڈ اے فالوور۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ فیلئر ہونے کے باوجود سٹیو جاب نے اپنی زندگی کے اندر کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ اس کو ایز اے ٹیکنالوجسٹ بھی مانتے ہیں، ایز اے ڈیزائنر بھی، آرٹسٹ بھی مانتے ہیں، انوینٹر کو انوینٹر بھی مانتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک موٹیویشن اسپیکر بھی تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں سننے کے بعد ہمارے دل میں ایک بات جو ہے وہ ٹھہر جانی چاہیے کہ انسان اگر مسلسل محنت کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ناکام ہو۔ اور جیسے کہ بل گیٹس ایک بات کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اپرچونٹی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، اپرچونٹی ہوتی ہے، جس پر چھوٹی اپرچونٹی پر بھی کام کر کے لوگ زمین سے آسمان کو چھو سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔